بے چینی ہمیشہ کسی کمی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرم اشارہ ہوتی ہے کہ راستہ بدل لو۔ جو چیز تمہارے لیے لکھی گئی ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی، اس لیے دل کو صبر سکھاؤ، دعا سے جوڑو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ تمہارے سکون کے لیے ہے۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم ناکامی، رد ہونا یا تاخیر سمجھتے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ انسان محدود سوچ رکھتا ہے، جبکہ بہتر فیصلہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ٹھوکریں ابتدا میں تکلیف دیتی ہے، لیکن وہ ہمارے صبر، تحمل اور حکمت کو پروان چڑھاتی ہے۔ اکثر وہی مشکلات ہمیں اپنی حدود اور قوت کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے صرف ذہانت نہیں بلکہ حوصلہ اور مستقل مزاجی بھی ضروری ہے۔ جب انسان اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا ہے تو وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن اندرونی بے چینی، پچھتاوا اور اعتماد کا ٹوٹ جانا آخر کار اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے ضمیر کے مطابق چلتا ہے وہ چاہے وقتی مشکل میں ہو مگر استنفاذ اور سکون دل پاتا ہے۔ کون غلط کون صحیح، یہاں ہر کوئی اپنی کہانی میں سچا ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور لوگ اسی ایک کی کہانی سن کر سب کچھ سچ مان لیتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ ہے، اور دوسری طرف جس کے بارے میں یہ سب کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک نہایت ہی ظالم انسان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ ایک طرف بات سن کر ہی اس کو سچ مان لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جانے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ جب بھی کسی کی بات سنیں تو دوسرے کی بھی بات سنیں اور پھر دونوں کی بات سن کر فیصلہ کریں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔